حضرات، وقف کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ شریعت میں وقف کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ وقف یہ ہے کہ کوئی بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی جائیداد وقف کر دے۔ مسجد بنانے کے لیے کوئی زمین اگر کسی نے وقف کیا ہے تو یہ وقف کی زمین ہوگی اور اس کا مقصد اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہوگا، اور ایک مرتبہ وقف کی جائیداد وقف کر دی جائے تو پھر اسے دوبارہ واپس نہیں لیا جا سکتا، اور نہ اسے بیچا جا سکتا ہے اور نہ اسے جائیداد کے طور پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ وقف کی حفاظت ضروری ہے، اور وقف کرنے والا جو واقف ہوتا ہے اپنی جانب سے کسی کو ناظر اور نگران مقرر کرتا ہے کہ میں نے یہ زمین اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی ہے، لیکن اس کا نگران فلاں شخص رہے گا، فلاں تنظیم رہے گی، فلاں جمعیت رہے گی۔ تو وقف کی جائیداد میں ایک واقف ہوتا ہے اور ایک ناظر ہوتا ہے جو نگرانی کار ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث جو نقل کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے روح قبض ہوتے ہی عمل کا رشتہ منقطع ہوتا ہے، مگر 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کا اجر اور ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، یعنی ایسا صدقہ، ایسی نیکی جس کا ثواب اور جس کا فائدہ برابر جاری رہنے والا ہے، اور صدقہ جاریہ میں وقف بھی آتا ہے، اس لیے اس حدیث کو یہاں پر لایا گیا۔ اور دوسرا عمل ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ عالم دین نے کتابیں لکھی اور لوگ کتابیں پڑھ کر ہدایت پا رہے ہیں، تو اس انتقال کردہ عالم دین کو برابر اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا جو عمل ہے وہ نیک اولاد جو انسان کے لیے دعا کرتی ہے۔ اگر انسان کے لیے نیک اولاد دعا کرتی ہے تو اس دعا کا اثر ماں باپ کو ضرور پہنچے گا۔ تو یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ ان کا انتقال کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس میں سے ایک وقف کی جائیداد ہے کہ کسی نے اللہ کی رضا کے لیے، عامت المسلمین کے فائدے کے لیے کوئی زمین وقف کر دی تو اس کا اجر برابر ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے قبرستان کے لیے زمین وقف کر دی تو قبرستان جب تک باقی رہے گا تب تک اس وقف کرنے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ایک حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر کے علاقے میں زمین ملی تھی۔ جنگ خیبر سن 7 ہجری میں ہوئی، اور جنگ خیبر میں یہود رہا کرتے تھے۔ ان سے جب جنگ فتح ہوئی تو بہت ساری زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مقام کی زمین کو تقسیم کیا۔ اس میں عمر رضی اللہ عنہ کو بھی زمین کا ایک حصہ ملا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر کے علاقے میں زمین ملی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورہ طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں کچھ زمین حاصل ہوئی ہے، ایسی نفیس اور قیمتی زمین حاصل ہوئی ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسی زمین مجھے نہیں ملی، میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو اصل کو اپنے پاس روک لو، یعنی زمین کا قبضہ اپنے پاس روک لو، باقی رکھ لو اور اس کی پیداوار کو صدقہ کر دو۔
زمین آپ ہی کے نام پر رہے، آپ کے قبضے میں رہے، لیکن اس کی جو پیداوار ہے پیداوار کو صدقہ کر دو۔ راوی کا بیان ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس زمین کو فقیروں، قرابت داروں، غلاموں کو آزاد کرنے میں اور اللہ کی راہ میں راہ چلتے مسافروں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے وقف کر دیا۔ یعنی ایک زمین جس کی آمدنی جو کچھ تھی اس آمدنی کو کئی لوگوں کے بارے میں وقف کر دیا، اور وصیت بھی کر دی کہ اس کا منتظم اور نگہبان معروف طریقے کے مطابق خود بھی کھا سکتا ہے۔ یعنی واقف نے، وقف کرنے والے نے جس کو ناظر بنایا، نگران بنایا، اسے اجازت دے دی کہ آپ جو نگرانی کر رہے ہیں اس کے عوض میں جائز طریقے پر آپ کھا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ناظر جائز طریقے پر، معروف کے طریقے پر کھا سکتا ہے، اور احباب اور رفقا کو بھی کھلا سکتا ہے، مگر مال کو ذخیرہ بنا کر نہ رکھے۔ یعنی وقف کی جائیداد جو حاصل ہوگی، زراعت وغیرہ، اسے اپنے ذخیرہ اندوزی نہ کرے، البتہ نیکیوں کے کاموں میں لگا دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وقف کی جائیداد کو صدقہ کیا جائے گا، اسے بیچا نہیں جائے گا، اور نہ اسے ہبہ کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کے پھلوں کو خرچ کیا جائے گا۔ تو اس طرح معلوم یہ ہوا کہ وقف کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو صدقات کی وصولی پر مقرر فرما کر بھیجا، اور اس میں ہے کہ رہا خالد تو اس نے اپنی تمام زرہیں اللہ کے راستے میں وقف کر دی ہیں۔ تو وقف صرف زمین ہی نہیں ہوگی، نہ زمین کی پیداوار، بلکہ جو استعمال کی چیزیں ہیں، جنگی چیزیں بھی وقف کے طور پر دی جا سکتی ہیں، اللہ کی راہ میں ایسی چیزیں خرچ کی جا سکتی ہیں۔ یہ تو وقف کا مسئلہ تھا، اور ایک ہے ہبہ کا مسئلہ اور عمرہ اور رقبہ کا مسئلہ۔ ہبہ اس عطیے اور تحفے کو کہتے ہیں جو بغیر کسی معاوضے کے دیا جائے۔ آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں اور اس کا معاوضہ آپ نہیں لے رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی چیز کسی کو دے رہے ہیں، معاوضہ لے رہے ہیں، تو یہ تو کاروبار ہو گیا، لیکن آپ نے کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دی اور رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کا لحاظ رکھتے ہوئے، تو ہبہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں دو تین اہم باتیں ہیں۔ ہبہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اپنا مکان دوسرے کو دیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں نے یہ مکان تا حیات آپ کو دے دیا۔ تا حیات آپ اس عطیے کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ اور رقبہ کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات ہے۔ یعنی ہبہ جو آپ کوئی چیز کر رہے ہیں تو اس ہبہ کو خاص کر گھر وغیرہ کسی غریب انسان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی بھر اس گھر میں بغیر کسی کرائے کے رہ جائیے، تو یہ ہبہ ہے، لیکن ملکیت اس ہبہ کرنے والے کی ہوگی۔ جب تک وہ تا حیات استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ ملکیت ہبہ کرنے والے کی ہوگی۔ تو اس طرح ہبہ کرنا درست ہے۔ اور ایک ہبہ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز دے رہے ہیں اور اسے اس کا مالک بنا رہے ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز ہے یا کوئی استعمال کی چیز ہے، یہ ہبہ بھی درست ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، ہبہ کے سلسلے میں بڑی اہم حدیث ہے، اس مسئلے کو جاننا ضروری ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ یعنی نعمان بیٹے ہیں اور بشیر باپ ہیں۔ بشیر اپنے بیٹے نعمان کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنا ذاتی غلام اپنے اس بیٹے کو ہبہ کر دیا ہے۔ جو غلام میری خدمت کے لیے تھا، میری ملکیت تھا، اس غلام کو میں نے نعمان کو دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کیا آپ نے اپنی ساری اولاد کو اس طرح غلام ہبہ کیا ہے جس طرح نعمان کو آپ نے غلام دیا ہے؟ دوسری اولاد کو بھی کیا آپ نے غلام دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اسے واپس کر لو. ایک اولاد کو گفٹ دینا، بقیہ اولاد کو محروم کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. دیے ہوئے غلام کو واپس کر لو. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ میرے والد صاحب نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میرے ہبہ پر آپ کو گواہ بنائیں. یعنی نعمان کے ہبہ پر گواہ بنانے کے لیے بشیر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کیا آپ نے ایسا اپنی ساری اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کرو. چنانچہ میرے والد نے وہ ہبہ واپس کر لیا. اس کے بعد ایک حدیث آپ سنیں گے. اس حدیث میں ہے کہ گفٹ کی ہوئی چیز کو واپس لینا ویسا ہی ہے جیسا کتا قے کرے اور قے کر کے چاٹ لے. یہ عام گفٹ کی بات ہے. لیکن اگر والد اپنی اولاد کو کوئی چیز ہبہ کر دیں، گفٹ دے دیں، اگر ان کو ضرورت پیش آ جائے تو ایسی صورت میں اولاد کو دیے ہوئے ہبہ کو واپس لے سکتے ہیں. ان کے لیے وہ مثال نہیں ہے. تو کیونکہ اس حدیث میں یہی مسئلہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان ناانصافی کرنے کی وجہ سے اس ہبہ اور گفٹ کو واپس لینے کی تاکید فرمائی بشیر کو کہ وہ اپنے بیٹے نعمان سے دیا ہوا غلام واپس لے لیں. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اولاد کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے. اگر زندگی میں کوئی آدمی اپنی جائیداد کو اولاد کے درمیان دے رہا ہے، گفٹ کر رہا ہے، تو برابر کرنا ضروری ہے. جتنا بیٹے کو دیں گے اتنا ہی بیٹی کو بھی دیں گے. کمی زیادتی نہیں ہوگی. ہاں انتقال کے بعد جو ترکہ ہوگا، ترکے کے اندر دگنا اور اس کا اکھیرا حصہ ملے گا. دگنا لڑکے کو ملے گا اور اکھیرا حصہ لڑکی کو ملے گا. اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو جائیداد کے 3 حصے ہوں گے ترکے میں. 2 حصے بیٹے کو ملیں گے، 1 حصہ بیٹی کو ملے گا. یہ ترکے کا مسئلہ ہے. لیکن ہبہ کا مسئلہ زندگی میں برابری کا ہے. بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں کے درمیان برابری کرنا ضروری ہے. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر بیٹا نافرمان ہے اور ایک بیٹا فرما بردار ہے تو کسی بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے ہبہ سے یا جائیداد اور ترکے سے محروم نہیں کیا جا سکتا. عام طور پر لوگ وصیت کرتے ہیں کہ فلاں میرے نافرمان بیٹے کو میری جائیداد میں سے کچھ نہ دینا. اس طرح وصیت کرنا جائز نہیں ہے. بیٹا یا اولاد فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، ہبہ میں برابری ضروری ہے اور ترکے میں بھی برابر کا حصہ ملے گا جو اللہ نے مقرر کیا ہے. اور ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العائد فی ہبتہ کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئہ، کہ اپنے ہبہ کو واپس لے لینے والے کی مثال کتے کے مانند ہے جو قے کرتا ہے پھر اپنے قے کو وہ خود چاٹ لیتا ہے. تو یہ بڑی بری مثال دی گئی ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ ہبہ کرنے سے پہلے سوچ لے اور ہبہ کرنے سے پہلے غور کر لے، اس کے بعد ہی ہبہ کرے. اور اسی طرح ایک حدیث ہے مسئلے کی وضاحت کے طور پر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے روایت ہے. وہ اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ عطیہ اور تحفہ دے دے پھر اس عطیہ اور تحفے کو واپس لے لے، مگر والد کے لیے اجازت ہے جو کچھ اس نے اپنی اولاد کو دیا ہے والد اپنے دیے ہوئے ہبہ اور عطیہ کو واپس لے سکتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ اور تحفہ قبول کر لیتے تھے اور اس کے بدلے میں کچھ عنایت بھی کر دیتے تھے. ہدیے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی سے اگر ہدیہ قبول کر رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں کہ میں بھی کچھ نہ کچھ ان کو ہدیہ دوں گا. فوراً دینا ضروری نہیں ہے، آپ بعد میں دینے کی نیت کریں. آپ کے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے، سامنے والے نے آپ کو ہدیہ دیا، بالکل گنجائش نہیں ہے کہ آپ بھی ہدیہ دیں، تو کم سے کم جواب میں جزاک اللہ خیرہ کہہ دیں.
تو گویا کہ یہ ہدیے کا بدلہ ہو جائے گا۔ لہذا ہدیہ لینا اور دینا یہ باعث اجر و ثواب ہے، اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول کو ایک اونٹنی ہبہ کر دی، ایک اونٹنی دے دیا گفٹ کے طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کچھ ہدیہ عنایت فرمایا۔ جب گفٹ کے طور پر اس آدمی نے اونٹنی دیا تو آپ نے کچھ ہدیے کے طور پر دیا اور دریافت فرمایا کہ کیا تو راضی ہے، یعنی کیا اس ہدیے سے آپ راضی ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ پھر مزید کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمایا اور پوچھا کیا آپ خوش ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا آپ خوش ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ تحفہ اور ہدیہ قبول کرنا اور اس کے عوض میں کوئی چیز دینا جائز ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے العمرہ لمن اہبت لہ، عمرہ اس کا حق ہے جس کے لیے ہبہ کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی سے کہا کہ میرا یہ گھر آپ کو آپ کی عمر بھر کے لیے دے رہا ہوں، اگر کسی سے آپ نے یہ بات کہی تو وہ چیز اس آدمی کی ہوگی جس کو آپ نے گفٹ کے طور پر دیا ہے، وہ اپنی عمر بھر بھی استعمال کرے گا اور اس کے بعد اس کے حقدار اس کی اولاد ہو جائے گی۔ تو یہ عمرہ اس طرح جائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے۔ اور اخیر میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تحابو تحابو، تم لوگ آپس میں ہدیہ لیتے دیتے رہو اور محبت پیدا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ ہدیہ اور تحفہ لیتے دیتے رہنا یہ محبت کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، آپس میں الفت اور محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی رشتہ دار سے آپ کی دوری ہے اور رشتہ داری میں خلل ہے تو اگر آپ ٹوٹے ہوئے رشتہ دار کو اگر ہدیہ دیں گے تو شاید محبت پیدا ہو جائے اور وہ رشتہ دار آپ سے قریب ہو جائے۔ اس لیے کہ ہدیے کے لینے اور دینے سے لوگوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہدیے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خواتین سے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے کسی ہدیے کو حقیر نہ جانے، اگرچہ کہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ دے۔ پائے کے نیچے جو پیر کا ٹکڑا ہوتا ہے ہڈی والا، اگر وہ بھی کوئی ہدیے کے طور پر پیش کرے تو اسے بھی کوئی حقیر نہ جانے۔ تو ہدیہ ہوتا ہے، ہدیے کی قیمت نہیں دیکھی جاتی بلکہ ہدیہ قبول کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہدیے کے مسائل ہیں، ان مسائل کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔